کرونا کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن ہوا، اس لاک ڈاؤن سے اپنا لوگ گھروں میں احتیاط کی. اس کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی. وہ جو نرمی کی، جو وزیر اعظم پاکستان جو ہر 2-3 دن کے بعد آ کے میڈیا پہ بریفنگ دیتے تھے، ان کے ساتھ جو ساتھی ہوتے تھے وہ بریفنگ دیتے تھے. اس بریفنگ میں اپنا خان صاحب خود یہ کہتے تھے کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. غریب سفید پوش آدمی جو ہے اس کا گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں بھی یہ بات ریئلائز ہوئی لاک ڈاؤن کے بعد کہ بھئی کتنا اچھا لاک ڈاؤن چل سکتا ہے. ساری زندگی تو لاک ڈاؤن کو ہم نہیں چلا سکتے. پھر باہر سے جو خبریں آ رہی تھی، جو اپنا سائنٹسٹ اور جو اپنا اس پہ ورکنگ کر رہے تھے کرونا وائرس کے اوپر، انہوں نے بھی کہا کہ اس کی ویکسین جو ہے وہ ابھی فی الوقت نہیں اپنا بن پا رہی. اس کو بننے میں سال سوا سال لگے گا. اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. تو اب سال سوا سال تو ہم لاک ڈاؤن میں نہیں رہ سکتے نا. تو یہی بات وزیر اعظم نے کی. وہ بات ہمیں کچھ سمجھ آئی. جو تاجروں نے اس پہ جو احتجاج کرنا شروع کیا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی، اس میں کچھ ایریز کو کھولا، کچھ کو نہیں کھولا. اس سے پھر لوگوں میں جو اضطراب سا پیدا ہوا، تو پھر وہ تاجر تھے وہ ہم پہ بھی پریشر آیا، جی وہ کھل گیا، آپ نہیں کھلوا رہے، آپ سست ہیں. اس پہ پھر ہم نے بھی اپنا سخت رد عمل دیا تاجروں نے. اس میں ہمارے تاجر لیڈر جو تھے وہ سارے شامل تھے. تو بات تو وہی تھی جو وزیر اعظم کر رہے تھے، وہ تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ کھول رہے تھے. انہوں نے یہ بھی کھولنا تھا، بس وہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے سارا پریشر میرے پہ نہ ہو، تاجر مجھ پہ کچھ پریشر ڈالیں تو میں کھولوں. آج وہی بات آ رہی ہے. آج کرونا کیونکہ پھیل رہا ہے تیزی کے ساتھ. آج میرے خیال میں 5 تاریخ ہے جون کی. تو جو خبریں آ رہی ہیں کرونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اب کسی سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی آپ نے بڑا پریشر ڈالا ہوا تھا. تو وہ یہ تھا وزیر اعظم اپنے سے پریشر ریلیز کر کے ہمارے اوپر ڈال دیا. ہمارے تاجر رہنما ہم بھی جو ہے ان کی جو باتیں تھیں اپنا منہ سے کرنی شروع کر دی اور جذباتی ہو کے بات بھی اس طرح کی بنی ہوئی تھی، سچویشن اس طرح کی بن گئی تھی. تو ہم نے کی لاک ڈاؤن کھل گیا. اب جب لاک ڈاؤن کھلا ہے عید سے پہلے جو انہوں نے کھولا، اس میں یہ ہوا کہ اپنا ٹائم شارٹ تھا. 5 بجے کا ٹائم تھا دکانیں کھولنے کا، 5 بجے تک. تو عید کے دن تھے، ایک لمبا لاک ڈاؤن تھا. اس کے بعد جب لوگ نکلے ہیں تو اس کے بعد پھر کچھ یہاں پہ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جو ہے وہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کرونا ہے ہی نہیں ہے، حکومت پیسے ہٹانے کے لیے کر رہی ہے، باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے. اس طرح کی ساری چیزیں وہ ہوتی تھی، لوگوں کو کنفیوز کرتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہماری ایجوکیشن کا جو گراف ہے یا لوگوں کی سمجھ کا وہ کتنا کمی ہے. تو وہ لوگ اس کو فالو کرتے تھے اور کرونا کو سمجھتے تھے ہے ہی نہیں ہے یہ. اس لیے اس دوران لوگ پھر باہر بھی نکلیں. تو اس سے پھر یہ ہوا کہ اپنا مارکیٹوں میں رش ہوا، SOPs کو لوگوں نے فالو نہیں کیا. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد عید کے بعد جو ہے جو کاروباری حالات جو ہیں وہ مارکیٹس میں کسٹمر نہیں ہیں تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں. جیسے عید سے پہلے لوگوں نے SOPs کو فالو نہیں کیا، عید کے بعد جیسے جیسے لوگوں کو اویئر ہوتے گئے، ان کو پتہ لگتا گیا اور بیماری اس حد تک پھیل گئی کہ ان کے قریب ترین جاننے والے رشتہ دار، دوست، احباب، عزیز و اقربا، متعلقین، محسنین جو تھے وہ اس میں وبا میں جو وہ اپنا بیمار ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کو ریلائز ہونا شروع ہو گیا کہ یہ واقعی یار کوئی اپنا وائرس ہے، وبا ہے، اس سے ہمیں احتیاط کرنی ہے. وہ انہوں نے از خود احتیاط بھی کرنی شروع کر دی اور ٹی وی کے ذریعے جو معلومات آ رہی تھی ان کو وہ بھی دیکھتے رہے. تو اب لوگوں کو ریلائز ہو گیا. اب میرے ساتھ مارکیٹ چلیں، میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں اپنی مین مارکیٹ میں. ہمارے جو یہاں پہ تاجر بھائی ہیں وہ کس طرح SOPs کو، جو حکومتی SOPs جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں اس کو، جی ہم نے بھی ان کو کہا ہوا ہے سختی. دیکھیں وہ ہمارے پاس وہ قانون تو کوئی نہیں ہے کہ وہ ہم کوئی اپنا ان پہ کوئی نافذ کر کے ان کریں، مگر اس میں یہ ہے کہ وہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری باتوں کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں. تو جب ہم ان کے سامنے باتیں رکھتے ہیں تو انہوں نے وہ ہماری باتوں کو فالو کرتے ہوئے SOPs کو انہوں نے اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں مکمل طور پہ انہوں نے اس کو اپنایا ہوا ہے. اور آپ جائیں گے، آپ سروے کریں گے تو میری ہر دکان کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے تمام جو حکومتی SOPs ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. اور جو کسٹمر وہاں پہ آ رہے ہیں ان کو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی وہ فالو کروائیں.
تو اللہ کا شکر ہے اب لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. باقی جو بزنس کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ کاروبار کے کیا حالات ہیں, کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. دکانیں کھول رہے ہیں, مطلب یہ تھا اب سمجھ لیں کہ 100% اگر کاروبار تھا تو اب وہ 15% 20% پہ چلا گیا, اتنا فرق پڑا ہے. تو اس پہ بھی ہم دیکھیں, ہم ایک پاکستان ہے, ایک ملک ہے, پاکستان ایک ملک ہے اور ہم ایک قوم ہے, اور یہ بحران پوری دنیا پہ آیا ہوا ہے. جیسے چائنا نے ثابت کیا ہے اس بحران سے نکل کے ایک قوم ثابت کیا, منوایا دنیا میں اپنا آپ. میری خواہش بھی ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین بھی ہے کہ ہم پاکستانی بھی جو ایک قوم بن کے پوری دنیا دکھائیں گے. جیسے ہم 47 سال 70 سال سے جیسے ہم کرپشن کے خلاف, اور جیسے اس ملک کو لوگوں نے لوٹا ہے, حکومتی لوگوں نے بھی لوٹا ہے, اپنا ریاستی لوگوں جس کا ہاتھ پڑا ہے اس نے اس قوم کو لوٹا ہے, اس ملک کو لوٹا ہے. مگر آپ نے دیکھا یہ قوم کھڑی رہی ہے. پھر ہمارے اوپر اتنی جنگیں مسلط کی گئیں, افغانستان کے معاملات تھے, برنڈیا نے جنگیں مسلط کی. اس قوم نے, اس پاکستانی قوم نے یکجا ہو کے اور اس چیز کا مقابلہ کیا, دہشت گردی کا مقابلہ کیا, اور اللہ کے فضل سے کیا, اللہ کے فضل سے کیا, اللہ کی رحمت سے کیا. تو انشاءاللہ یہ جو وبا آئی ہے پوری دنیا میں جس سے پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ ہم ایک قوم بن کے اس کا مقابلہ تو نہیں, میں کہتا ہوں مقابلہ نہیں, اللہ سے دعا کر کے اس سے احتیاط کر کے اپنا بچنے کی پوری کوشش کریں گے, اور ایک قوم بن کے سرخ روح ہو کے اس سے ہم انشاءاللہ نکلیں گے. اور بڑی امید ہے اللہ کے گھر کہ جو ہے انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا, پھلے گا, پھولے گا, یہاں کی عوام بھی پھلے پھولے گی. مجھے یقین بھی ہے اور میری قلبی خواہش بھی یہی ہے. جی میں ابھی آپ کو مارکیٹ لے کے جاتا ہوں, آپ میرے دیکھیں دکاندار کیسے ان کو فالو کریں, آپ کسٹمر سے بھی انٹرویوز کریں, دکانداروں سے بھی کریں, آپ دیکھیں وہ کیسے یہ اپنا کرونا کے والے سے SOPs کو فالو کریں. جی ناظرین, مین مارکیٹ جس کے صدر یونس بیگ صاحب ہیں, ہم یہاں پر اسماعیل ہارڈ ویئر ہے, دکان ہے یہاں پر, میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہوگا. انہوں نے بھی باقاعدہ یہاں پر اپنی دکان میں جو یہ سینیٹائزر ہے, اور یہ انہوں نے اپنا ٹیشوز رکھے ہوئے ہیں, اور یہ ماسک رکھے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر انہوں نے ہینڈ واش کے لیے, یہاں پر سینیٹائزر کے لیے, دھونے کے لیے, ہاتھ دھونے کے لیے یہاں پر سسٹم پورا لمس رکھے ہیں, اور دوسرا گلوز بھی رکھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ جتنے بھی یہاں پر. اور دکاندار, میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہوگا یہاں پہ دیکھیں انہوں نے پورے دیکھیں ہیلمٹ بھی پہنا ہوا باقاعدہ انہوں نے, اور انہوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں. اور جو صدر صاحب ہیں یونس بیگ صاحب, وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. آئیے یہ ہارڈ ویئر کی دکان ہے, میرا کیمرہ مین دکھا رہا ہوگا آپ کو کہ یہاں پر دیکھ لیں کہ کتنی سختی سے یونس بیگ صاحب نے اپنی مارکیٹ کو مینٹین کیا ہوا. جو گورنمنٹ کی طرف سے SOPs دیے گئے ہیں, اس SOPs کو وہ فالو کرتے ہوئے یہاں پر اپنی مارکیٹ کو انہوں نے خوبصورت بنایا ہوا, کیونکہ اپنی جان کو بھی بچانا ہے اور کاروبار بھی کرنا ہے. جی آپ کیا کہیں گے جی اس حوالے سے؟ جی کرونا کا جو وائرس ہے یہ سب کے لیے جو ہے نا نقصان دہ ہے, اور ہم سب کی کوشش ہے کہ جتنا اس سے ہم بچ سکیں اور بچا سکیں, کیونکہ ہم نے بھی سب نے ظاہر بات ہے اپنے کاموں سے فارغ ہو کے گھروں میں جانا ہوتا ہے, بیوی بچوں میں بیٹھنا ہوتا ہے, تو ہم ان کی بھی کیئر ہے. باقی جو لوگ ہیں جو کسٹمرز آتے ہیں ان کی بھی بچت ہے, ان کی سیفٹی بھی ہے. سب کی سیفٹی کے لیے ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. بیگ صاحب ماشاءاللہ آپ نے اپنی اس مین مارکیٹ کو ہم نے دیکھا ہے, بہت آپ نے اس کو کور کیا ہوا ہے. گورنمنٹ نے جو آپ کو SOPs دی ہے اس حوالے سے آپ نے بڑا مینٹین کیا ہوا, اور ہر چیز کی فیسلٹیز دی گئی ہے SOP کی. اس حوالے سے آپ کیا کچھ کہیں گے اور مزید؟ جی بات یہ ہے کہ ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے ہم پہ, بلکہ پوری دنیا پہ آیا ہوا ہے. اچھا, اس مشکل وقت میں ہم نے حکومت کے ساتھ مل کے چلنا ہے, ہم سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, اور یہ مشکل وقت بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ ٹل جائے گا. جیسے ماضی میں پاکستان کے اوپر کتنے کرائسس آئے ہیں, دہشت گردی کے معاملات تھے, جنگیں ہم پہ مسلط کی گئیں, اس قوم نے ثابت کیا کہ ایک یکجا ہو کے اور اس کا مقابلہ کیا ہے.
اسی طرح ہم سب جو ہیں پاکستانی ہیں ایک قوم بن کے انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے اور اللہ سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہم سب کو نجات دلائے، اور دعا بھی کریں گے، اور ایک قوم بن کے جیسے SOPs جیسے چائنا میں دیکھیں انہوں نے کیسے ایک قوم بن کے اس کا مقابلہ کیا، اس سے بچے، اس سے نکلے، اسی طرح ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ پوری دنیا کو کہ ہم بھی ایک قوم ہیں، اور مل جل کے انشاءاللہ اس وبا سے ہم بچیں گے اور کاروبار بھی کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد جو ہے اس مسائل سے، اس مسئلے سے ہم نکل جائیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مرزا صاحب۔ یہ ناظرین، یہ مرزا یونس بیگ تھے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کچھ یوں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اس وبا سے نجات دلائے۔ اور دوسرا، انہوں نے اپنے مارکیٹ کے دکانداروں سے یہ بھی کہا کہ SOPs کو فالو کرتے ہوئے اپنی دکان کا خیال رکھیں، اپنی جانوں کا خیال کریں، آنے والے کسٹمر کا بھی خیال کریں۔ کیمرہ مین محمد طیب کے ہمراہ حاجی محمد سعید، نظام TV، لاہور۔ Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 4485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار، لاہور۔ فون نمبر 924237231448۔